Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اولیاء اللہ کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا۔ سچا ولی ہمارے سر کا تاج ہے، اس کے پاؤں تلے جو مٹی ہے وہ ہمارے لیے سرما ہے۔ اور سچے ولی کے ساتھ تعلق رکھنا باعث نجات ہے۔ ولی پہچاننے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ولی ہے یا نہیں۔ غیب کی خبریں بتانے والا ولی نہیں ہو سکتا۔
کرامتیں بتانے والا، ولی کے اندر جو کرامت آتی ہے، اس کے ہاتھ سے جو چیز صادر ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ولی کی کرامت برحق، لیکن وہ کرامت کے ساتھ خدا نہیں بن جاتا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک طالب علم رہا، بڑے عرصے تک رہا۔ جب وہ جانے لگا تو استاد نے کہا، بیٹا میری وصیت یاد رکھنا، کبھی خدا نہ بن جانا اور نہ ہی کبھی نبوت کا دعویٰ کرنا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ حضرت میں اتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہا ہوں، اب بھی آپ کو یہ خدشہ ہے کہ میں خدائی دعویٰ کروں گا یا میں نبوت کا دعویٰ کر لوں گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تو کہے گا کہ یہ بات فیصلہ کن ہے تو یہ اللہ کی زبان ہے، اللہ ہی یہ بات کر سکتا ہے کہ یہ بات فیصلہ کن ہے۔ اور جب تو کہے گا کہ میری بات ہی سچی ہے تو یہ نبوت کی علامت ہے، نبی کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ ان دونوں دعووں سے بچ کے رہنا۔ جب تو ان دو دعووں سے بچ جائے گا تب تو کامیاب ہوگا۔ آج ہم اپنے اندر غور کر لیں کہ دونوں باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ اٹل ہے اور ہماری ہی بات سچی ہے اور سب جھوٹے ہیں۔ ولی کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اب عاجزی کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے گندے کپڑے پہنے ہوں، بدبو سے 1 کلومیٹر تک آ رہی ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے چال چلن سے، اس کی باتوں سے انسان کے اندر تواضع آؤ، اور وہ تواضع سے بات کرے، عزت اور احترام سے بات کرے۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک آدمی نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں
کہ جلالی ولی کون ہوتا ہے اور جمالی کون ہوتا ہے، تو اس نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا وہ جو آدمی تربوز بیچ رہا ہے یہ جمالی ہے، آپ جائیں اس سے بات کریں۔ وہ گیا، کہنے لگا جی یہ تربوز کیسا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیسا ہے، میں کوئی اندر سے تو نہیں ہو کے آیا۔ کہا جی آپ چیک کروا سکتے ہیں؟ کہا جی چیک کرو۔ انہوں نے کاٹ کے دینا شروع کر دیا، ایک کاٹا جی، اس نے چیک کیا، یہ ٹھیک نہیں، دوسرا ٹھیک نہیں، 10-12 تربوز انہوں نے کاٹ کے دے دیے، اس کو پسند نہیں آئے۔ تو کہنے لگا جی مجھے تو پسند نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی اور لے لے گا، آپ جائیں۔ واپس آیا، کہنے لگا جی انہوں نے تو بات ہوئی نہیں کی، غصے بھی نہیں ہوئے۔ کہا یہ جمالی ہے، اس میں رحم ہے۔ تو کہنے لگا جلالی کیسا ہوتا ہے؟ وہ بھی بتاتا ہوں۔ وہ سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے، کیلے بیچ رہا ہے، اس سے جا کر بات کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ جلالی کس کو کہتے ہیں۔ جاتا ہے، ٹٹولتا ہے کیلے، کہتا ہے جی کیلے میٹھی ہیں یا کڑوے ہیں؟ انہوں نے لگائے، میں کوئی خدا ہوں کہ تجھے بتاؤں میں میٹھے ہیں؟ کہنے لگا چیک کروں؟ کہا پیسے دے دو، لے جاؤ، چیک کرو جا کے، ہم کوئی اندر گھس کے تو نہیں آئے۔ واپس آئے گا تو یہ تو بہت سخت ہے، اس نے تھپڑ دے مارا۔ کہا یہ جلالی ہے، جس نے اس کا جلال برداشت کیا وہ صحیح ولی بن جائے گا۔ قبلہ نا یار، یہ جلالی ہے۔ اور اسی طرح تمام اولیاء اکرام کے مراتب ہوتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بشتی زیور کتاب لکھی ہے، کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے، اتنی زبردست کتاب ہے۔ پشتو میں ترجمہ ہو گیا، عربی میں بھی ہو گیا، ایسی لاجواب کتاب انہوں نے لکھی۔ تو ان کے پاس جو آدمی بیعت کے لیے جاتا تو وہ الفاظ کی بھی تصحیح کرواتے۔ ایک آدمی آیا بالکل نیا، کسی نے اس کو سامنے تعریف کر دی کہ بہت بڑا اللہ والا ہے، اس کے دل میں آیا کہ میں جا کے بیعت کرتا ہوں۔ اب جب آئے، ناظم جو تھے انہوں نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا بیعت کرنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بیعت کے آداب پتہ ہیں؟ کہنے لگا آداب کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا چلو آگے جاؤ، پتہ چل جائے گا کہ آداب کیا ہوتے ہیں۔ اب وہ حضرت کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو حضرت نے سوال کیا کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا میرا خیال ہے بیعت ہو جاؤں۔ کہا ابھی تک خیال ہے اور تو ادھر پہنچ آیا ہے، جاؤ نکل جاؤ ادھر سے۔ خیالی باتوں پہ دین نہیں آتا۔ اب وہ باہر نکلا، کہنے لگا یہ تو بہت سخت ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے پہلے آپ کو کہا کہ آداب پتہ ہے بیعت ہونے کے یا نہیں؟ یہاں تو الفاظ کی بھی تصحیح کہی جاتی ہے، اور انہی کے تربیت یافتہ بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں جنہوں نے دنیا میں کام کر کے دکھایا ہے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں مجذوب شاعر،
گزرا ہے، پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے مجذوب کا۔ وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ ڈاکٹر عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دوست تھے۔ اس نے دیکھا بھائی ان کی بہترین داڑھی ہے، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، راستے میں گزرتے ہیں راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور میرا پورے ہندوستان میں نام ہے، چلتا ہوں لوگ کہتے ہیں شرابی آدمی گزر رہے ہیں، چل سیٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حالت تیری کیسے بن گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بن۔ کہا مجھے بھی لے چلو۔ اب پہلی ملاقات ہے، ولی کا اثر دیکھو۔ انہوں نے تازی تازی شیپ کرائی اور جا کے بیٹھ گئے، کیونکہ پہلے رابطہ ہو گیا تھا، انہوں نے بتا دیا کہ یہ آداب ہیں۔ تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو ہلکی بھلکی داڑھی تھی وہ بھی تو نے صاف کر دی۔ تو کہنے لگے کہ آپ حکیم الامت ہیں اور میں مریض امت ہوں، میں نے آپ کے سامنے اپنا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ یہ میری حالت ہے۔ اب توبہ کے کلمات کا یہ اثر تھا کہ 6 مہینے بعد ان کے علاقے میں حضرت تشریف لے گئے بیان کے لیے۔ تو بیان کے بعد ایک شخص ان کے قریب بیٹھا تھا، تو میزبان سے پوچھتے ہیں یہ بابا جی کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہی مجذوب ہے جو آپ کے پاس آئے تھے۔ تو اس نے ایک شعر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجذوب بھی اب مسلمانوں والا چہرہ بنا لیا اس نے، کافروں کی تشبیہ چھوڑ کے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب وہ ٹانگے میں بیٹھے ہیں اور وہ کوچوان یہ شعر پڑھ رہا ہے۔ اب اس بیچارے کو کیا پتہ یہ جو بیٹھا ہے میرے ساتھ یہ وہی ہے، تو وہ رونے لگے کہ شکر ہے کہ میرا چہرہ بھی مسلمانوں والا بن گیا۔ تو ولی کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جو ولی کے ساتھ بیٹھتا ہے اس پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ولی کے ساتھ ملا اور نمازوں سے بھی گیا، چھٹی، اور آگے سے کیا کہتا ہے میں نے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے اور چھٹی ہو گئی ہے۔ اس کو ولی نہیں کہتے، یہ ایمان کا ڈاکو ہے۔ نماز کسی کو نہیں معاف ہوتی، اضطراری حالت میں بھی تمہارے اوپر نماز فرض ہے، حکم ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اتنی اجازت ہے، معاف پھر بھی نہیں۔ تو سچا ولی سب سے پہلے تمہیں کہے گا نماز پڑھو اور نماز کی پابندی کرو۔ اب ایک اور نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ واہ جی واہ، کیسے نماز قائم کرتے ہیں جی؟ ہم سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پورے ارکان کے ساتھ ادا کرو۔ کہتے ہیں ہم نماز قائم کرنے ہیں، تم تو صرف اوپر نیچے ہوتے ہو، ہم قائم کر رہے ہیں۔ اور قائم کیا ہوتا ہے؟ شکل جو ہے اس کی اس جیسی ہوتی ہے،
اور دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ سے بڑا متقی پرہیزگار آدمی نہیں ہے، تو ان لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ پھر آدمی بہت جلدی گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب ہم سمجھیں گے اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا دشمن کا وار کہاں ہوتا ہے۔ پہلا وار اس نے ایسا کر دیا کہ ہمارے عام سادے لوگ کہتے ہیں ہاں یار واقعی بات تو ٹھیک ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں خیانت بھی کرتے ہیں، یہ نماز پڑھتا نہیں ہے قائم کرتا ہے، تو جھوٹ نہیں بولتا، ہو سکتا ہے وہ تم سے کروڑوں درجے زیادہ جھوٹ بولتا ہو، لیکن اس نے تمہیں شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور ولی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا کہ ولی کے ساتھ جو وقت تمہارا گزرتا ہے وہ ہزارہ ہاں سال سے بہتر ہے۔ وہ اس ولی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی سچے اولیاء اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے بتانی ہے کہ ولی میں کیا کیا نشانی ہوتی ہے جس سے ہم پہچان جائیں کہ یہ ولی ہے، اور جو ولی نہیں ہے وہ خود ہمیں نظر آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچے اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔